बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान में कितने रुकू हैं? जवाब: 558 रुकू हैं। सवाल: किस जानवर के काटने की ताकत सबसे ज्यादा होती है? जवाब: शेर की। सवाल: कौन सा मुल्क है जहां बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? जवाब: जापान है। सवाल: कौन से फल के बीजों में जहर पाया जाता है? जवाब: सेब के बीजों में जहर पाया जाता है। सवाल: कुरान पाक में किसके इश्क की दास्तान का किस्सा है? जवाब: कुरान पाक का एक किस्सा दास्तान इश्क की वजह से मशहूर हुआ। उस किस्से के मरकजी अफराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा हैं। सवाल: प्याज काटते हुए आंखों से पानी निकलने से बचने के लिए प्याज काटते वक्त क्या खाएं? जवाब: च्युइंगम। सवाल: मैदान हशर अल्लाह ताला ज़मीन को किस चीज़ का कर देंगे? जवाब: मैदान हशर ज़मीन को तांबे का कर दिया जाएगा। सवाल: ज्यादा बोलने वाली औरत किस चीज की दीवानी होती है? जवाब: जेवर की। सवाल: किस फल को हम नहीं खरीद सकते? जवाब: मेहनत का फल वो फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते। सवाल: बाबुल इल्म का खिताब कौन से सहाबी को अता किया गया? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को। सवाल: कौन सी चीज पीने वालों को गुस्सा ज्यादा आता है? जवाब: चाय। सवाल: दर्जी के काम की इब्तिदा किस पैगंबर ने की थी? जवाब: दर्जी के काम की इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल: वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? जवाब: दीवाना या पागल को दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। सवाल: किस सहाबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था।
سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وضو کے کیا مطلب ہے؟ جواب: وضو صفائی کا ایک عمل ہے۔ سوال: نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: نماز کے 6 ارکان ہیں۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال: اسلام کا کون سا فرض رکن ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں؟ جواب: روزہ ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں فتنہ و فساد کو قتل سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے۔ سوال: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنایتا آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب: خطوط لکھتے وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ سوال: بتائیے کس صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ بقرہ کو 3 نام سے پکارا جاتا ہے: سرنام القرآن، زراوۃ القرآن اور زبات القرآن۔
سوال: وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: مقام ابراہیم ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے نور کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ پاک نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: غزوہ طائف میں حضرت ابوبکر کے کون سے صحابزادے شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ طائف میں حضرت ابوبکر کے صحابزادے عبداللہ بن ابی بکر شہید ہوئے۔ سوال: اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب: فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال: خچر سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ جواب: قارون نے سب سے پہلے خچر استعمال کیا تھا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احس اکسس کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احس اکسس کا نام دیا ہے۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے، جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: روٹی کے ساتھ کون سا پھل کھانے سے قبض ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: آم کھانے سے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔
سوال: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ جواب: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے زید بن عمر ملک شام گیا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: شام سے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری، ڈاکہ جیسی بد کرداریوں میں مبتلا تھے۔ سوال: وسوسوں اور الہام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ الہام اللہ کی طرف سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کو۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی اور کون کون سی صورتوں کے نام جانوروں اور پرندوں کے نام پر آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم کی وہ 7 صورتیں جو جانوروں اور پرندوں کے نام پر ہیں ان کے نام یہ ہیں: 1 سورہ بقرہ گائے، 2 سورہ انعام اونٹ مویشی بکریاں بھیڑیں، 3 سورہ نحل مکھیاں، 4 سورہ نمل چونٹیاں، 5 سورہ عنکبوت مکڑی، 6 سورہ عادیات گھوڑے، 7 سورہ فیل ہاتھی۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف باسلام ہوئے؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 2 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے۔ سوال: صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ ہے، اس کے لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: ابو الحسن مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ لکھا۔ سوال: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے۔
سوال: وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب: کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب: غزوہ خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس سورہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ سورہ توبہ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: نماز ادابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز ادابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ سوال: کسی ایک رکوع والی سورت کا نام بتائیے۔ جواب: سورۃ فاتحہ ایک رکوع والی سورت ہے۔
سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق وہ ریاکاری ایسا عمل ہے جو چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل صاغر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: سب سے پہلے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟
جواب 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دے دیے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: جہنمیوں کے لیے کھانے اور پینے کی کون کون سی چیز حرام کر دی جائے گی؟ جواب: جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خشک ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ سوال: عورت اگر حالت حیض میں نہا لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ عورت کو حالت حیض میں نہانا منع ہے، جبکہ اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عورت حالت حیض میں نہانا چاہیے تو نہا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے بدن کی صفائی حاصل ہو جائے گی، اور صفائی کو حدیث پاک میں نصف ایمان کہا گیا ہے، جو کہ مستحب اور ثواب کا کام ہے۔ البتہ نجاست حکیمہ حیض ختم ہونے کے بعد نہانے سے زائل ہوگی۔ سوال: کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ جواب: کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت حبل تھا۔ سوال: ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ سوال: عورت بڑھاپے میں نکاح کرے تو کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن اس میں نکاح کرنے کی خواہش موجود ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زنا کاری کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ سوال: کیا میاں بیوی کو ایک ساتھ قبر میں دفنانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، ناجائز ہے۔ سوال: رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب: کھجور کھانے سے۔ سوال: کون سا جانور چارہ کھاتے وقت روتا ہے؟ جواب: اونٹ۔ سوال: سائیکل چلانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب: دل کی بیماری۔
سوال، کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کی تھی۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی اور ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ سوال، مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب، مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے۔ سوال، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟ جواب، امام صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب، کافر لکھا ہوگا۔ سوال، قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال، حضرت یحییٰ کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام برناباس ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے۔ سوال، حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب، حضرت ذوالقرنین کا لقب مالک الملک العدلہ ہے۔ سوال، کن 2 افراد کو ایک ساتھ قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، شوہر اور بیوی۔ جواب، کسی کو بھی ایک ساتھ قبر میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سوال، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب، علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال، وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب، کویت میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کیوں کہلاتا ہے؟
جواب: جناب فہر بن مالک کی وجہ سے ان کا لقب قریش تھا۔ سوال: کیا ہم بستری سے پہلے نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جواب: سنت ولیمہ کی ادائیگی کے لیے نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ شب گزارنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا ضروری ہے، البتہ مسنون و افضل یہ ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد جب زفاف ہو جائے تو ولیمہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صبح 10 بجے نکاح کر کے اسی دن ظہر کے بعد ولیمہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے، کیونکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ زفاف سے پہلے فرمایا تھا۔ البتہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ زفاف کے بعد ہوا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کیا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور یہ رخصتی سے پہلے ہوا، پس معلوم ہوا کہ زفاف سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ سوال: شادی کی رات اذان دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: شادی کی پہلی رات کمرے میں اذان دینے کا ایک مسنون اور روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان دور ہو جاتا ہے اور نیا گھر اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ سوال: کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال: سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا کس نے پہنا؟ جواب: روایت کے مطابق سب سے پہلے لال رنگ کا کپڑا قابیل نے پہنا تھا۔ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، صرف تاریخی روایت ہے۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔